عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. گزشتہ لیکچر میں ہم نے قصیدے کے اجزاء ترکیبی کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اردو قصیدہ جو ہے عربی سے فارسی میں آیا، فارسی سے اردو زبان میں لایا گیا. ہم کو اجزاء ترکیبی میں قصیدے کے جو 4 اہم جز ہیں، جس میں تشبیہ، گریز، مدح اور مدعا یا دعا، خاتمہ بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ 4 جز کا ہونا قصیدے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اردو قصائد میں. یہ جو صنف ہے عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے، اس لیے ہم کو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ قصیدے کا سماجی اور تہذیبی پس منظر کا مختصراً جائزہ ہو، تاکہ اس صنف کے بارے میں ہم اچھے ڈھنگ سے سمجھ سکیں کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے. جس وقت قصیدہ اردو زبان میں یا اردو ادب میں رائج کیا گیا، اس وقت کے سماجی حالات کیسے تھے، اس وقت کے تہذیبی حالات کیسے تھے، اس وقت کا سماجی اور تہذیبی پس منظر کیسا تھا. تو آج کے اس لیکچر میں ہم قصیدے کا سماجی و تہذیبی پس منظر دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. مدح اور ہجو کے مضامین کے نمونے دوسری زبانوں کی شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں ان روایت کا پتہ نہیں چلتا جو عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ وابستہ ہے. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دوسری زبانوں کی شاعری ہے ان میں بھی مدح اور ہجو کے مضامین پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی روایت کا پتہ نہیں چلتا ہے. یعنی کہ وہ کب شروع ہوئی، کہاں شروع ہوئی، کس علاقے میں شروع ہوئی، سب سے پہلے کس نے شروعات کی، ان تمام باتوں کا پتہ نہیں چلتا ہے. عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ وابستہ جو ہیں ان کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. ایسا یہاں پہ خیال پیش کیا گیا ہے. دوسری زبانوں کے تعلق سے اردو کی اکثر اصناف سخن کا سلسلہ فارسی یا فارسی کے توسط سے عربی سے ملتا ہے، لیکن اردو زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فارسی اور عربی سے ہی اردو زبان زیادہ وابستہ رہی ہے. یعنی کہ جو اصناف سخن کا سلسلہ ہے وہ عربی سے یا فارسی سے ہی آیا ہوا ہے. قصیدہ بھی عربی شاعری کی پیداوار ہے. قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے. عربی سے یہ صنف سخن فارسی میں پہنچی اور فارسی سے اردو میں آئے. جیسا کہ میں نے کہا کہ عربی سے یہ فارسی پہنچی اور فارسی سے پھر اردو میں آئی. اس لیے ہم کو ضروری ہو جاتا ہے کہ سرسری طور پر ہم عربی کی قصیدہ نگاری اور تھوڑا سا فارسی کی قصیدہ نگاری کے بارے میں روشنی ڈالیں. زمانے جاہلیت عربی کی قصیدہ نگاری دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم، اس کے بعد فارسی کی قصیدہ نگاری دیکھیں گے، جس سے ہم کو اس کا سماجی اور تہذیبی پس منظر سمجھ میں آتا ہے. تو زمانے جاہلیت کے عربی تمدن میں شاعری کا بڑا چرچا تھا اور شاعروں کی بڑی قدر و منزلت ہوتی تھی. شاعر کا وجود قبائلی تفاخر کی ایک بہت بڑی ضمانت ہوتا تھا. اس کی کئی حیثیتیں تھیں. ایک تو وہ عشق یا جذبات اور روزمرہ کی زندگی کا ترجمان ہوتا، دوسری جنگ و جدل اور انتقام جوئی میں، جس کے مواقع قبائلی سماج میں اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں. اس کے اشعار بعض اوقات زور شمشیر اور قوت بازو سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے تھے. اس کے علاوہ اس کی ذات سے کچھ تہمات بھی وابستہ تھے. وہ قبیلے کا سب سے عقلمند فرد ساحر اور جادوگر سمجھا تھا. یعنی کہ شاعروں کو عربی ادب میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شعراء ہیں، ان شعراء عربی کے شعراء
شعراء کو بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے دیکھا گیا ہے. آگے کہا گیا ہے کہ ان کو ساحر یا جادوگر بھی سمجھا جاتا تھا. ان کی باتیں وہن کا فیض خیال کی جاتی تھی. عکاس کے میلوں میں ہر سال شعراء کا جمگھٹ ہوا کرتا تھا جس میں وہ اپنے قصیدے سناتے تھے. ان میں سب سے اچھے قصیدے کو یہ شرف عطا کیا جاتا تھا کہ آپ زر سے لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیتے تھے. اب دیکھیے یہ جو روایت ہے وہاں پہ شعراء کا جمگھٹا یعنی کہ شعراء کو اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر قصائد لکھے جاتے تھے اور سب سے اچھا جو قصیدہ گو ہوتا تھا اس کے قصیدے کو آب زر سے لکھا جاتا تھا اور لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کیا جاتا تھا. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اتنا بڑا شرف قصیدہ گو شاعر کو اس وقت حاصل تھا. زمانے جاہلیت میں ایسے 7 قصیدے کہے گئے تھے، یعنی کہ جاہلیت کے ایسے دور میں، جاہلیت کا زمانہ تھا، سب لوگ تو علم والے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس میں 7 قصیدے ہم کو ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ قصیدے سبا مولخہ، سبا مذہبیات یا الصمود کہلاتے ہیں. ان قصائد کو جو نام عربی نام ہے یہ تو سبا مولخہ، سبا مذہبیات یا الصمود کہلاتے ہیں. مستشرقین یورپ کے مطابق یہ روایت بے بنیاد ہے. اسی طرح اصحاب مولخہ کے ناموں کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. اب یہاں پہ کچھ باتوں میں اختلاف کی بات کی جا رہی ہے کہ یورپ کے مطابق یہ جو روایت ہے بے بنیاد ہے، یعنی اس میں کوئی بنیادی بات نہیں ہے، ایسا کہا گیا ہے. اسی طرح کیا کہا گیا ہے، اصحاب مولخہ کے ناموں کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. کلام میں الحاق و اضافے کے بھی شبہات ہیں، اور یہ جو کلام پیش کیا گیا ہے اس میں الحاق و اضافے کے بھی شبہات ہیں، یعنی کہ کم نام تھے اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اصحاب مولخہ میں عموماً جن شعراء کا شمار ہوتا ہے وہ امراء القیس. اب یہ اصحاب مولخہ جو ہیں جس میں شعراء کا ذکر ہے، عموماً کن شعراء کا ذکر ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امراء القیس، طرفہ، زہیر، لبید، عمرو ابن کلثوم، عشرہ اور الحارث بن حلزہ ہے. یعنی کہ ایسے عربی قصیدہ گو شعراء کے نام ہیں جنہوں نے قصیدہ گوئی میں بہت زیادہ اپنے فن کے جوہر دکھائے تھے. بعض محققین نے عشرہ اور الحارث بن حلزہ کے بجائے نابغہ، زبانی اور عشا کا شمار کیا ہے. اب کسی اور نے، جیسا کہ پہلے ہی بتایا گیا کہ اس میں اختلاف ہے، کسی نے کسی کو اچھا قصیدہ کو مانا ہے، کسی نے نہیں مانا ہے، کسی نے دوسروں کو مانا ہے. تو یہ اختلاف تو ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے. زمانے جاہلیت کے ان شعراء میں امراء القیس، زہیر، نابغہ، زبانی اور عشا خاص اہمیت کے مالک ہیں. اب اس دور میں جو ان شعراء کو اہمیت حاصل تھی ان میں امراء القیس، زہیر، نابغہ، زبانی اور عشا یہ شعراء خاص اہمیت کے حامل ہیں. جاہلیت کے بعد اسلام کا زمانہ آیا تو اکثر شعراء نے اسلام قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام کی شان میں قصیدے گائے. پھر جب وہاں پہ اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد شعراء نے اسلام کو قبول کیا اور پیغمبر اسلام کی شان میں انہوں نے قصائد لکھے. اس زمانے کے اکثر شعراء ایسے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شاعری کی تھی. بہت سے شعراء اس وقت ایسے بھی موجود تھے جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی شاعری کرتے تھے اور انہوں نے بھی شاعری کی ہے. ان کو شعرائے مغزرمین کہتے ہیں. ان میں حسان بن ثابت، کعب بن زہیر، نابغہ جادی اور حتیہ مشہور قصیدہ ہے. تو زمانے جاہلیت میں بھی جنہوں نے شاعری کی اور اسلام آنے کے بعد بھی جن
شعراؤں نے قصیدہ گوئی کی خاص طور پہ، ان میں حسان بن ثابت، کعب بن ظہیر، نابغہ جادی اور حتیہ، یہ ان شعراؤں نے قصیدہ گوئی کی ہے۔ اس کے بعد عہد امیہ میں اغتل، فزدق، جریر، اور عہد عباسیہ میں ابو نواس اور مبتنی نے قصیدہ گوئی میں خاص شہرت حاصل کی۔ اس طرح سے مختلف ادوار میں، جاہلیت کے دور میں، پھر اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد، پھر عہد امیہ میں اور عہد عباسیہ میں، اس میں بھی مختلف قصیدہ گو شعراء گزرے ہیں۔ ایام جاہلیت میں ابتدا قصیدے کے مضامین کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ جس وقت جاہلیت کا دور تھا اس وقت قصیدے کا دائرہ بہت زیادہ وسیع مانا جاتا تھا۔ شعراء اس میں عموماً حسن و عشق، سیر و شکار اور جنگ و جدل کی سچی داستانیں، قبائلی فضیلت اور فخر و خود ستائی کے مضامین اور گھوڑے کے اوصاف وغیرہ بیان کرتے تھے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، اجزائے ترکیب میں تشبیب کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں خاص طور پر اس قسم کی باتوں کو بہت زیادہ جگہ دی جاتی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ جنگ و جدل کا ہے، گھوڑوں کا ذکر ہے، حسن و عشق کی باتیں ہیں، سیر و شکار کا ذکر ہے، قبائلی فضیلت ہے، فخر و خود ستائی ہے۔ یہ تمام کے تمام موضوعات کو قصائد میں، ایام جہالت میں بہت زیادہ پیش کیا جاتا تھا۔ قبائل کی ہجو بھی لکھتے تھے، قبائل کی ہجو بھی بیان کی جاتی تھی۔ اشخاص کی مدار ہجو کا رواج نہ تھا، اور اگر تھا تو اس میں صلہ و انعام کے حصول کا دخل نہ ہوتا تھا۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ اشخاص جو ہیں، مطلب شخصیت، کسی شخصیت کی تعریف بھی بیان نہیں کی جاتی تھی اور ہجو بھی بیان نہیں کی جاتی تھی، اور اگر کی بھی جاتی تو اس میں صلہ و انعام، یا آخر میں جو شاعر مدعا کرتا ہے اور انعام کی جو فرمائش کرتا ہے، خواہش ظاہر کرتا ہے، وہ معاملہ نہیں تھا۔ شعراء جاہلیت میں سب سے پہلے ظہیر اور نابغہ زبانی نے مدحیہ قصائد کی ابتدا کی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں سب سے پہلے عربی قصائد میں جن قصیدہ کو شعراء نے شروعات کی ہے، اس میں سب سے پہلا نام ظہیر کا ہے اور دوسرا نام نابغہ زبانی کا ہے۔ ان کے بعد عائشہ نے قصیدہ گوئی کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جلد ہی اس اعتبار و اقتدار کا غلط استعمال عام ہو گیا جو شعراء نے سچی مداح اور ہجو سے لوگوں کے دلوں پر بٹھا رکھا تھا۔ ظہور اسلام نے اس سیلاب کا کسی حد تک سد باب کیا۔ صدر اسلام کی شاعری میں سوائے پیغمبر اسلام کے بہت کم کسی اور کی مداح کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ظہیر اور نابغہ زبانی کے بعد عائشہ نے قصیدہ گوئی کے پیشے کو اپنایا، لیکن بہت جلد اسلام کا جب ظہور ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو قصیدہ گوئی کی جا رہی تھی اس قصیدہ گوئی کو روکا گیا، اور پھر صرف اور صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے میں ہی مدح کی جانے لگی۔ تاہم مدح و ہجو کی قدیم روایتیں بالکل ختم نہیں ہوئی تھیں، لیکن مکمل طور پر تو ہجو اور مدح کی روایت تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ بنو امیہ برسر اقتدار آئے تو دربارداری، شاہی داد و دہش اور انعام و اکرام کا بازار گرم ہوا، اور مدح سراہی شعراء کا بہترین ذریعہ معاش بن گئے۔ پھر جب بنو امیہ برسر اقتدار آتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ درباروں میں پھر شاہی داد و دہش اور انعام شعراء کو دیا جانے لگا، جس کی وجہ سے مدح سرائی کا بازار گرم ہو گیا، یا شعراء کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا جانے لگا۔ تو شعراء نے اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دیا اور اس کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ دمشق کے دارالسلطنت قرار پانے سے بنو امیہ ہی کے زمانے سے عجمی اثرات شروع ہو گئے تھے۔ عباسیوں نے بغداد کو دارالسلطنت بنایا تو عربی تمدن عجمی رنگ میں رنگ گیا۔ پھر ہوا یہ کہ
दारुस्सल्तनत दमश्क के बजाय क्या किया जाने, दमश्क को दमश्क के दारुस्सल्तनत करार पाने से बनु उमैया ही के ज़माने से अजमी असरात शुरू हो रहा है। अजमी यानी कि बाहर के मुल्कों के असरात शुरू हो गए थे। अब्बासियों ने बगदाद को दारुस्सुल्तानत बनाया, दमश्क की बजाय अब बगदाद को दारुस्सुल्तानत बनाया गया, तो अरबी तमद्दुन अजमी रंग में रंग गया। फिर हुआ ये कि जो अरबी का तमद्दुन था, जो तहजीब थी, वो अजमी हो गई, यानी कि बाहर के मुल्कों की जैसी हो गए। दरबारदारी के फ़रोग़ के साथ साथ शायरी का मकसद सिर्फ सलातीन व उमरा की मद्दाह ही रह गया। फिर ऐसा होने लगा कि दरबारदारी के फ़रोग़ के साथ साथ शायरी का जो मकसद था सलातीन व उमरा की मद्दाह ही रह गया, और बक़ौल मौलाना शिबली क़सीदा और कासा गदाई मुरादिफ अल्फाज बन गए। इसी ज़माने में फ़ारसी शायरी की इब्तिदा हुई, चुनांचे फ़ारसी शोरा ने मदह सराई की इसी रविश पर क़सीदे की बुनियाद रखी। फिर हुआ ये कि ये जो सलातीन व उमरा की मदाही जो सिर्फ मकसद रह गया, उससे मौलाना शिबली ने कहा है कि क़सीदा और कासा गदाई मुरादिफ अल्फाज बन गए। और इसी ज़माने में फिर फ़ारसी शायरी की इब्तिदा होती है, और फिर फ़ारसी शोरा ने मदह सराई की इसी रविश पर क़साइद की बुनियाद भी रखी। आइंदा लेक्चर में इंशाअल्लाह हम फ़ारसी की क़सीदा गोई का मुताला करेंगे। शुक्रिया।